صبح سویرے سورج نے کرنیں بکھیر دی. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. زیادہ سے زیادہ پارہ 20 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان، تاہم بارش کا امکان نہیں. پہلے پکڑو پھر مارو، حقائق سے نظریں چراؤ. پولیس روایتی ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی. سانحہ بھاٹی گیٹ میں ایس پی سٹی، ایس ڈی پی او اور ایس ایچ او غفلت کے مرتکب قرار. 3 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی نے انکوائری رپورٹ مکمل کر لی. ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کے شوہر پر ایس پی کی موجودگی میں تشدد کیا گیا. انکوائری کمیٹی کے تینوں ارکان جائے وقفہ پر پہنچے، شواہد اکٹھے کیے اور عینی شاہدین کے بیانات قلم بند کیے. کمیٹی کی سفارشات پر افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ آئی جی پنجاب کریں گے. مین ہول میں گرنے والی خاتون کے شوہر کو حراست میں کیوں رکھا؟ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا پولیس افسران کے خلاف ایکشن. ایس ایچ او بھاٹی گیٹ زین عباس معطل، ڈی ایس پی کو اظہار وجہ کا نوٹس. ذرائع کے مطابق ایس پی سٹی اور متعلقہ پولیس افسران کے رسپانس کے تعین کے لیے تحقیقات میں سب بے نقاب ہوگا. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا بھاٹی گیٹ جائے وقفہ کا دورہ. کہا کہ 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی تیز اور میرٹ پر کرنے کا حکم نامہ میں سپرد خاک. بھاٹی گیٹ میں 2 قیمتی جانیں گنوا کر انتظامیہ کو ہوش آ گیا. ترقیاتی منصوبوں پر سیفٹی ایس او پی سخت کر دیے. داتا دربار، نیلا گنبد اور ناصر باغ سائٹ پر جستی چادریں لگ گئیں. سبز جالی دار کپڑا اور سائن بورڈ بھی لگا دیے گئے. غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ٹریفک وارڈنز بغیر ڈھکن گٹر اور مین ہول میں ڈھونڈیں گے. بھاٹی گیٹ واقعہ کے بعد ٹریفک پولیس کی ایک اور ذمہ داری مل گئی. وارڈنز کھلے مین ہول اور گٹھوں کی تصاویر بنا کر رپورٹ بھی کریں گے. چیف ٹریفک آفیسر کی ہدایت. شہر میں بسنت کے رنگ ہر سو بکھرنے لگے. شہر میں چلنے والی بسیں بھی بسنت کے رنگوں میں رنگ گئیں. محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام چلنے والی بسیں شہریوں کی توجہ کا مرکز. 35 بسوں پر پنجاب کے ثقافتی رنگ اور تصویریں سج گئی. بسنت کے دنوں میں تمام بسیں اپنے روٹس پر چلتی رہیں گی. 16 سے 18 سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلانے کی مشروط اجازت مل گئی. ڈی آئی جی ٹریفک وقاص نذیر کہتے ہیں کہ پرمٹ بنوانے کے لیے والد یا گارڈین کی اجازت لینا ہوگی. 16 سے 18 سال کے بچے کو 125 سے اوپر سی سی بائک چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. آرڈیننس کے اجراء کے بعد پرمٹ کا اجرا شروع کر دیا جائے گا. اندرون سمیت شہر بھر میں بسنت کا میلہ سجانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں. ضلعی انتظامیہ نے محفوظ بسنت کے لیے 12 نکاتی کوڈ آف کنڈکٹ جاری کر دیا. 30 افراد یا زائد گنجائش والی نجی اور کمرشل عمارتوں کی چھتوں کے لیے اجازت نامہ درکار ہوگا. بڑے اجتماعات کے لیے دستاویزات کی فراہمی اور آن لائن اجازت نامے کا طریقہ کار بھی جاری. بسنت آ رہی ہے، ہم اپنی کوشش ضرور کر رہے ہیں. ہماری کل آنریبل چیف منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر بسنت اور باقی عوامل کے اوپر ڈسکشنز ہوئی تھیں. مہربانی کر کے دھاتی تار مت استعمال کریں. دھاتی تار جو ہے وہ میرے سسٹم کو خراب کرتی ہے اور فیٹیلیٹیز کرتی ہے اور الیکٹروکیوشن کرتی ہے. بسنت کی تفریح کو زحمت بنانے والوں کو روکنا ہوگا. چیئرمین بی او ڈی لیسکو عامر ضیاء کہتے ہیں کہ دھاتی تار کا استعمال لیسکو ٹیم کے لیے نقصان دہ ہوگا. کوشش ہے کہ بسنت پر بجلی کہیں نہ بند ہو. دھاتی تار استعمال ہوئی تو اس علاقے کی بجلی بند کی جا سکتی ہے. وزیر اعظم کا صنعت کاروں اور ایکسپورٹرز کو بڑا ریلیف. صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی. چارجز میں 9 روپے کی کمی. ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکس 3% کم کرنے کا اعلان. شہباز شریف کہتے ہیں سول اور ملٹری پارٹنرشپ مضبوط مٹھی کی طرح ہیں. میں نے اور فیلڈ مارشل نے خاموشی سے ملکی معیشت کے لیے کئی ملکوں کے دورے کیے. پیپلز پارٹی کے نوجوان پنجاب میں انقلاب برپا کریں گے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا تقریب سے خطاب. کہا کہ سب کو یکجا ہو کر پارٹی کو آگے لے کر جانا ہے.
خواتین اور نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا۔ جنرل سیکرٹری پی پی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ بولے، پیپلز پارٹی لاہور میں مضبوط ہوگی تو پنجاب بھر میں سیٹیں جیتیں گی۔ گورنر پنجاب سے 55ویں پاکستان نیوی سٹاف کورس کے شرکاء کی ملاقات کی گئی۔ کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل سہیل احمد عظمی نے وفد کی قیادت کی۔ وفد میں دوست ممالک سے 28 کورس ممبران بھی شامل تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا، فورسز کو ریلیف کے کاموں پر کردار پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سونے کی قیمت میں تاریخی کمی، فی تولہ سونا 35,500 روپے سستا، فی تولہ قیمت 5,37,362 روپے پر آ گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 30,435 روپے کمی کے بعد 4,60,701 روپے ہو گئی۔ ڈی جی نیب لاہور کی ماہانہ کھلی کچہری، 419 شکایت کنندگان کی شرکت۔ مرزا فاران بیگ نے ہاؤسنگ اسکیموں کے متاثرین کی شکایات سنی اور فوری کارروائی کے احکامات دیے۔ کہا کہ شہریوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ شرکاء نے کھلی کچہری کو فوری داد رسی کے لیے مؤثر اقدام قرار دیا۔ سرکاری عمارتوں کی تعزین و آرائش پر بھاری اخراجات، خزانے کا منہ کھولنے کا انکشاف۔ پنجاب اسمبلی میں پوسٹ بجٹ رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سرکاری عمارتوں پر بجٹ کی دوسری ساماہی تک 26 ارب خرچ ہوئے۔ محکمہ آبپاشی میں 7 ارب، سڑکوں کی تعمیر پر 37 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ ہولوگرام پروجیکٹ میں سنگین مالی بے ضابطگیاں بے نقاب۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق ہارڈ ویئر کی مالیت 4 سے 5 کروڑ روپے ظاہر کی گئی۔ عملی طور پر سامان کی قیمت 1 کروڑ روپے پائی گئی۔ تکنیکی تقاضے پورے کیے بغیر منصوبے کی 80% ادائیگی نے مزید سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ اعلیٰ حکام کو پیش، متعلقہ کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی سفارش۔ متروکہ وقف املاک میں برسوں سے زیر التوا مقدمات فوری نمٹانے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں پیش ترمیمی بل کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ مسودہ قانون کے مطابق 1975 کے قانون میں ترامیم کی جائیں گی۔ مقدمات نمٹانے کے لیے فل بورڈ بنے گا۔ کوئی عدالت بورڈ کے فیصلوں پر احکامات جاری نہیں کر سکے گی۔ لاہور رنگ کے پروگرام نیوز نائٹ کی خبر پر ایکشن، شاہی قلعہ سے غیر منظور شدہ سٹالز ہٹا دیا گئے۔ لاہور رنگ کے پروگرام نیوز نائٹ میں شاہی قلعہ میں موجود غیر قانونی سٹالز کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ورلڈ سٹی اتھارٹی کی انتظامیہ نے ہاتھی دروازے سے سٹالز اٹھوا دیے۔ دیوان خاص کے باہر بھی غیر قانونی سٹالز کا خاتمہ۔ لاہور ہائی کورٹ کی تاریخی اور عظیم الشان عمارتوں کو اصل شکل میں بحال کرنے کا فیصلہ۔ عدالت عالیہ کے مختلف بلاکس کی تعزین و آرائش اور مرمت کا کام شروع۔ محکمہ بلڈنگز نے 16 کروڑ 91,58,000 روپے کا تخمینہ تیار کر لیا۔ راہداریوں کے فرش اور دیواروں کو خوبصورت ڈیزائن سے دلکش بنایا جائے گا۔ فلوٹنگ ریسٹورنٹ منصوبے کو فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب اور ایل ڈی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے کنال پر فلوٹنگ ریسٹورنٹ منصوبے کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ سماعت 2 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ تربیت کا منفرد انداز، سپیریئر یونیورسٹی کا اعزاز۔ گولڈ کیمپس میں 6 سال بعد سپیریئر یونیورسٹی ماڈل یونائیٹڈ نیشن سجا دی گئی۔ طلباء کے عالمی مسائل پر دلائل، صلاحیتوں کا نکھار، رائے کا بھرپور اظہار۔ شرکاء نے طلباء کی تربیت کے لیے نت نئے پروگرام کو سپیریئر یونیورسٹی کا خاصہ قرار دیا۔ سپیریئر یونیورسٹی کا ہر رنگ نرالا، 9ویں کانوکیشن کا بول بالا۔ کانوکیشن سے 1 روز پہلے ریہرسل۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی خصوصی شرکت۔ تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کانوکیشن میں 3,735 طلباء کو ڈگریاں دی جائیں گی۔ 105 طلباء کو گولڈ میڈل، 19 کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کی داتا دربار پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ عامر خان نے دربار پر 10 دیگوں کی نیاز بھی دی۔ لیجنڈ باکسر نے کہا، داتا دربار پر ترقیاتی کام دیکھ کر بہت اچھا لگا۔
دربار کے احاطہ میں توسیع سے زائرین کو سہولت ملے گی۔ سیشن کورٹ نے دوہرے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ برہان رفیق کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج شعیب انور قریشی نے سنایا۔ برہان رفیق نے 2023 میں اپنے کزن عمار شفیق اور ولید شفیق کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ 16 سالہ لڑکی کو اغوا کر کے جنسی درندگی کا نشانہ بنانے کا واقعہ۔ متاثرہ لڑکی انصاف کے لیے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کے دفتر پہنچ گئی۔ چیئرپرسن ہینا پرویز بٹ سے متاثرہ لڑکی اور اس کے اہل خانہ کی ملاقات کی گئی۔ ڈی پی او قصور سے فوری رپورٹ طلب، شفاف تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت۔ پی سی بی فیوچر سٹارز ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا 11 فروری سے آغاز۔ اوپن ٹرائلز 1 مئی تک ہوں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹرز اور ریجنل کوچز پر مشتمل سلیکشن پینل 15 شہروں میں اوپن ٹرائلز لے گا۔ 350 کے قریب کھلاڑیوں کو منتخب کیا جائے گا۔ ہر ریجن سے زیادہ 24 بہترین کھلاڑی شارٹ لسٹ ہوں۔